سویڈن میں قرآن کو جلائے جانے کے بعد ایک مسلمان احمد الوش نے کچھ ایسا کر دکھایا ہے جس کی آج پوری دنیا میں چرچا ہو رہی ہے۔ دراصل قرآن جلائے جانے کے بعد سویڈن کے احمد الوش نے وہاں کے کورٹ میں ایک یاچکا دائر کی تھی کہ اسے بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل اور تورات کو جلانے کی اجازت دی جائے۔ احمد الوش کا کہنا تھا کہ جیسے سویڈن میں سرے عام سرکاری سیکیورٹی کے بیچ قرآن کو جلایا گیا، ویسے ہی وہ بھری سیکیورٹی اور لوگوں کے بیچ بائبل اور تورات کو جلانا چاہتا ہے۔ اس خبر کے آنے کے بعد اسرائیل سمیت دنیا کے تمام یہودی سنگٹھنوں نے بوال کر دیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر ہماری دھارمک پستکوں کو جلانے کی کوشش کی گئی تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ اسرائیل کے راشٹرپتی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تورات ہماری سب سے مقدس کتاب ہے، اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے اور ہم اس کی حفاظت کر کے رہیں گے۔ سویڈن کی عدالت نے احمد الوش کی یاچکا کے بعد اسے بائبل اور تورات کو جلانے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ سویڈن میں دھارمک پستکوں کو جلانا ابھیویکتی کی آزادی مانا جاتا ہے، جس کے بعد دنیا بھر کی نظریں سویڈن کے اس مسلمان پر تھی۔ یہ اتہاس میں پہلی بار تھا کہ کسی مسلمان نے آسمانی کتاب بائبل اور تورات کو جلانے کی اجازت مانگی تھی۔ احمد الوش طے شدہ وقت پر کل اسرائیلی دورتواس پہنچے۔ ان کے ایک ہاتھ میں لائٹر تھا تو دوسرے ہاتھ میں بائبل اور تورات۔ چاروں طرف دنیا کے میڈیا سنستھان اور لوگ بائبل کو جلانے کا منظر دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ دنیا بھر کی نگاہیں احمد الوش کے ہاتھ میں موجود اس لائٹر پر ٹکی تھی، لیکن لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب سویڈن کے اس 32 سالہ نوجوان نے لائٹر زمین پر پھینک دیا اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں بائبل اور تورات کو جلانے کی سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو بس قرآن جلانے کے معاملے پر یورپ، امریکہ سمیت دنیا کے دوگلے پن کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ یہ میرے پردرشن کا طریقہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ آئیں اور میری بات سنیں اور ایک مسلمان کے درد کو محسوس کریں۔ جس طرح سے یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کی مقدس کتاب کو جلانے کی بات سن کر تکلیف محسوس ہوئی، اس سے لاکھ گنا زیادہ ہم مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہماری مقدس کتاب قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ احمد الوش کے پاس بائبل اور تورات کے ساتھ قرآن بھی موجود تھی۔ اس نے قرآن کو بوسہ دیا اور سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بھلا میں ان کتابوں کو کیسے جلا سکتا ہوں جس کی تصدیق میرے قرآن نے کی ہے؟ میرا اسلام کسی مذہبی کتاب کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ احمد الوش کے پروٹیسٹ کے اس انوکھے انداز کی آج دنیا بھر میں چرچائیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی قرآن کو جلانے کی اجازت دینے پر پابندی لگانے کی مانگ کرنے لگے ہیں۔ غور طلب ہو کہ بقرعید کے دن سویڈن میں سلوان مومکا نام کے ایک ناستک ویکتی نے اسٹاک ہوم سینٹرل مسجد کے ٹھیک سامنے قرآن کو جلانے کا گھنونا کام کیا، اور اس کام میں سویڈن سرکار نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ جس وقت وہ قرآن جلا رہا تھا اس وقت اس کی سیکیورٹی میں پولیس بھی موجود تھی۔ لیکن اس بار سویڈن میں قرآن کے جلائے جانے کے حادثے کے بعد پوری دنیا کے مسلمان ایک جٹ دکھائی دیے، جس کے بعد اب سویڈن کی سرکار دھارمک کتابوں کو جلانے کے خلاف قانون بنانے کی یوجنا بنا رہی ہے۔ دراصل یورپ اور پشچمی دیش اسلام کے پرچار پرسار سے بھیبھیت نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ سے لے کر روس، جاپان، جرمنی، انڈونیشیا، سویڈن میں ہر سال لاکھوں لوگ قرآن سے پربھاوت ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور یہ بات مسلم ویرودھیوں کو کھٹکنے لگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے قرآن اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس بار جب بات بائبل اور تورات کی آئی تو یہودی اور عیسائی بھی انسانیت کی دہائی دینے لگے۔ احمد الوش کی غیرت نے آج دنیا بھر کے مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے، لیکن ضروری ہے کہ سبھی مسلم دیش ایک جٹ ہو کر ایسے لوگوں کا مقابلہ کریں جو مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن اور ان کے پیارے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ویسے نبی کو گالی دینے اور قرآن کو جلانے والوں کا کیا حشر کرنا چاہیے؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے